اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 20واں پارہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ توحید ذہن نشین کروانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پے در پے سوالات کر رہے ہیں، نشانیوں کی طرف متوجہ کیا کہ وہ کون ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، پانی برسانے والا، باغوں درختوں کو اگانے والا ہے، زمین کو رہنے کے قابل بنانے والا ہے، دریا، پہاڑ، میٹھے اور تلخ پانی کے درمیان پردہ حائل کرنے والا ہے، کون ہے جو بے قرار دل کی دعا سن کر اس کی تکلیف کو رفع کرنے والا ہے، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھانے والا، ہواؤں کا نظام چلانے والا ہے، خلق کی ابتدا پھر اس کا تسلسل جاری رکھنے والا ہے، تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے۔ اور اتنے سارے سوالات کے بعد، ہر سوال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ان تمام کاموں میں حصے دار ہے؟ پھر انسان کو جھنجھوڑتا ہے، تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، اللہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اور اس سب کا انداز بیاں ایسا ہے کہ سر جھکتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اس میں جو فرمایا نا کہ آیت نمبر 62 میں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر دل کو بہت سکون آتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ بے قراری میں اللہ ہی کو خالص کر کے پکارا جاتا ہے اور سکینت کی صورت میں جواب فوری مل بھی جاتا ہے۔ تو جب بھی دعا کریں اخلاص سے تڑپ کر دعا کریں، یہ قبول ہوتی ہے۔ تڑپ تڑپ کر رو رو کر کریں، اور جائیں گے بھی کہاں، ہمارا تو اس کے سوا رب بھی کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تو اللہ ایک جنریشن کے بعد دوسری کو اس کا جانشین بنا دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جنریشنز میں پیدا کیا۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ساری آبادی موجود ہوتی تو وسائل کیسے پورے پڑتے؟ غیر محسوس طریقے سے ایک ریپلیس ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کا ہی سارا نظام ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجیے آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو اتنا بھی نہیں شعور، اتنی بھی سمجھ نہیں کہ یہ دوبارہ اٹھائے کب جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک تیرا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ آیت نمبر 80 میں فرمایا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ یعنی ایک تو بہرا ہو اور اوپر سے منہ موڑ کر جا رہا ہو تو اشارہ بھی نہیں سمجھ سکتا، تو یہ کچھ بھی سمجھ کر نہیں دیتے، اور یہ ایسے ہیں جیسے مردے ہوں۔ یعنی جو مردہ، بہرا، اندھا کس کو قرار دے رہا ہے؟ وہ دل جو حق کو پہچاننے سے قاصر ہوں، جن میں قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں۔ جیسے حضرت علی کے فرمان کے مطابق کہ دنیا میں بہت سے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور موت آ کر انہیں جگائے گی، یعنی اس وقت یہ ہڑبڑا کر اٹھ جائیں گے کہ اب ایمان لانا بھی چاہیں گے تو نہیں لا سکتے، کہ جب واقع ہو جائے گی بات ان پر اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، پھر ہم زمین سے ان کے لیے ایک کلام کرنے والا جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ کلام کرنے والے جانور کا کیا ذکر ہے؟ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا تو حجت تمام کرنے کو اللہ تعالیٰ ایک جانور نکالے گا جو انسانی زبان میں کلام کرے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسرے کے قریب ہی ظاہر ہو جائے گی۔ آیت نمبر 84 میں فرمایا گیا حتی اذا جاؤ قال کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، کہ یہاں جب وہ آ جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا اور تم نے ان کا علمی احاطہ ہی نہیں کیا تھا، اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے۔ بہت سے مسلمان کم علمی کی بنا پر قرآن کے احکامات پر بھی اعتراض کرتے ہیں، جیسے تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری چوائس کہاں ہے وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ، اس کو بھی اللہ کا ظلم سمجھتے ہیں۔ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اسی میں ہم سکون بھی پائیں گے۔ اور اس میں ایک یہ بھی غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ قرآن کی مجلسوں اور درسوں میں شرکت نہ کرنے کی ایک لوگ یہ بھی وجہ بتاتے ہیں کہ علم ہوگا تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے انجان رہنا ہی بہتر ہے، اور ہم تو قیامت کو کہیں گے کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا۔
یہ کیا منطق ہے کہ جو علم حاصل نہ کریں وہ اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے، تو اللہ اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیں، اور جو بیچارہ علم حاصل کرتا رہا اس کی پکڑ اس وجہ سے ہو جائے کہ اس نے علم حاصل کیا تھا یا اسے پتہ تھا؟ یہ تو کوئی منطق نہ ہوئی نا۔ اسی لیے قرآن کا پڑھنا فرض ہے، پڑھتے جائیں تو ہر غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ ہی نہیں کیا تھا، اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے؟ یعنی تم نے پڑھے بغیر، جانے بغیر، علم حاصل کیے بغیر ہی حق کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اس لا علمی پر نتیجہ بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 85 میں بتا دیا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی بول نہ سکیں گے۔ آیت نمبر 87 میں ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہر وہ گھبرا جائے گا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے مگر جس کو اللہ چاہے، اور وہ سب عاجز ہو کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو اور تم سمجھتے ہو ان کو جامد، اور وہ بادلوں کی مانند دوڑ رہے ہوں گے، یہ اللہ کی کاریگری ہے جو وہ جس نے ہر چیز کو مضبوطی بخشی، بے شک وہ خبر رکھتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بھی بہتر ہے، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹوں سے امن میں رکھے جائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہہم فی النار، ان کو اندھے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم وہی جزا دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ تو قیامت کا سوچ کر بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس دن کی گھبراہٹوں سے امن کیسے ہوگا؟ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے تو اس دن نیکیاں ساتھ دیں گی، اور کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، خواہ وہ کسی سے مسکرا کر پیش آنا ہی کیوں نہ ہو، کہ اس سے بھی دلجوئی ہوتی ہے نا۔ اور جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی اس کے لیے بھی اللہ نیکی لکھ دیتا ہے، اور قیامت والے دن ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی تو انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَنَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، پس جو ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، جلد وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تم ان کو پہچان جاؤ گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ سورۃ القصص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ پر خبر موسیٰ کی اور فرعون کی حق کے ساتھ، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی تھی زمین میں، اور اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک گروہ کو کمزور سمجھتا تھا، ان کو ذبح کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو، اور زندہ رکھتا تھا ان کی بیٹیوں کو یا عورتوں کو، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور کر دیا گیا تھا زمین میں، اور ہم کر دیں ان کو امام اور ہم کر دیں ان کو وارث۔ تو اس نے جو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور زمین میں فساد کرنے کے لیے، کہ یعنی کچھ کو کمزور سمجھتا تھا اور کچھ کو ایلیٹ کلاس سمجھی جاتی تھی، اور پھر اس نے بنی اسرائیل کو کمزور جو سمجھا ہوا تھا ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ انہی میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ میری بادشاہت کو ختم کرے گا، نجومیوں نے اس کو بتایا، تو اس نے کہا کہ ایک سال ان کے جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا اور ایک سال نہیں۔ تو جس سال ہارون پیدا ہوئے اس سال بچے قتل نہیں ہوئے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ قتل ہونے والا سال تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کیا دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ تھے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ ان کو ایک صندوق میں ڈال دیں اور ان کو دریا میں ڈال دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ان سے یہ کہا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، تو رضاعت کا خاص طور پر رضاعت جاری رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ نہیں کہا کہ پالتی رہو، تو یہ رضاعت جو ہے یہ بچے کا حق ہوتا ہے، اور غالباً موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی اسی وجہ سے ہوں کہ انہوں نے اس رضاعت کی وجہ سے، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پیشوائی دینے اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو غرق کرنے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں ان کو پیشوائی دیں، ٹھکانہ دیں بنی اسرائیل کو۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھا دیں فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو جس سے وہ ڈرتے تھے۔ پھر جب ان کو دریا میں ڈال دیا گیا تو پھر اس کے بعد فرعون فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے، تاکہ وہ انہی کے لیے دشمن ہو جائے اور غم کا باعث ہو جائے۔ ہم جو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آگے ہمارے لیے کیا کیا چیز چھپی ہوئی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔
وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، جو فرعون کی بیوی تھی وہ کہنے لگی یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو۔ اب بیوی تھی، اس نے اتنا مشکل کام بھی کروا لیا، قتل سے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ فرددناہ الی امہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ماں کی طرف بھی لوٹا دیا۔ یعنی کبھی انسان کو ایسی چیز سے محروم کیا جاتا ہے کہ بدلے میں اس سے بھی اچھی چیز مل جاتی ہے، اس سے بھی اچھا سینیریو ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو پالتی بھی تھیں اور اس پر اجرت بھی پاتی تھی۔ پھر جب ولما بلغ اشدہ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، واستوى، اور خوب مضبوط ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا، وکذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ پھر آگے ایک واقعہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ شہر میں داخل ہوئے اور اس میں دو لوگ لڑ رہے تھے، اس میں ایک اسرائیلی تھا اور ایک فرعون کے قوم میں سے تھا۔ تو جو کمزور تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، ارادہ نہیں تھا ان کا، صرف چھڑانے کا ارادہ تھا اس لڑائی کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو فرعونی تھا، قبطی تھا، اس کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ تو یہ قتل خطا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس میں کوئی ارادتاً کام نہیں کیا تھا، لیکن فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی معاف فرما دیا۔ تو جو بھی غلطی ہو جائے اس سے صرف استغفار ہی سے بچا جا سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا، کیونکہ گناہ جو بھی ہوتا ہے یا غلطی جو بھی ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا نقصان تو ہماری اپنی جان کو ہی ہوتا ہے۔ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو جان کا خطرہ پڑ گیا، آپ دیکھیں کہ بچپن میں جب وہ پیدا ہوئے تو تب بھی ان کو یہی جان کا خطرہ تھا، اور اس کے لیے ان کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالا۔ اور یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کی کہانی ہے، کہ اللہ غیر محسوس تدبیروں سے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے اعتماد اور بھروسے کو، ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کہانی ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ ہماری ایمان کو بڑھا دیتی ہے کہ دریا میں بہا دیے جانے والے شیر خوار بچے کا اللہ نے کیسا زبردست انتظام کیا، ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر دی، بچے کو ذبح ہونے سے بھی بچا لیا، اور دشمن کے ہی محل میں پل کر زبان ہوئے اور اس پر اجرت بھی پائی۔ اور پھر جب دوبارہ یہی جان کا خطرہ ہوا تو بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک ہی بات بار بار، ایک ہی خطرہ یا ایک ہی مصیبت سے بھی ہمیں بار بار دوچار ہونا پڑتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ شکوہ شکایت نہیں کی، قدم قدم پر دعائیں کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی عہد کیا کہ آئندہ میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ عہد دراصل فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کا عہد تھا۔ پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، پھر جب مدین چلے گئے تو وہاں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، اور دو لڑکیاں وہاں کھڑی تھیں الگ سے۔ تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں یہ پانی پلا رہی؟ تو ان لڑکیوں نے یہ جواب دیا کہ یہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کر دی، اور پھر ایک سائے میں آ کر بیٹھ گئے، اور دعا کس سے کرنے لگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ جو بھی تو میری طرف خیر نازل کرے گا میں اس کا طلبگار ہوں۔ جب انسان کو کچھ بھی نہ سمجھ آ رہا ہو کہ اس نے کیا مانگنا ہے، تو یہ بڑی بہترین، مختصر اور جامع دعا ہے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے کہ ان کے کہے بغیر مدد کی، اور پھر لوگوں سے کوئی توقع بھی نہیں رکھی، یعنی ان کا کام کر کے ان سے نہیں کہا کہ اب آپ مجھے کھانا لا دیں، یعنی میں تو یہاں مسافر ہوں۔ اللہ کے سامنے اپنا فقیر ہونے کا اعتراف کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، یعنی خواہ دیر سے ہو یا جلدی۔ گاڑنے کا مطلب ہے کہ استقامت سے یا سجدے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، ان کو گھر بھی دیا، ان کو جاب بھی دی، ان کی شادی بھی ہو گئی، اور ان کو امن بھی دیا۔ تو پانی پلا کر موسیٰ علیہ السلام نے احسان کا کوئی بدلہ بھی نہیں چاہا، حالانکہ اجنبی تھے، تنہا تھے، مسافر تھے۔ تو مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ احسان کا بدلہ انسانوں سے نہیں چاہتا، انسانوں کے در کا سوالی نہیں بنتا۔ کس سے مدد مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تو جو بھی خیر میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں۔ اور بخاری میں کثرت سے سوال کرنے والے، مانگنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہ ہوگا، اور ایک گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بلا ضرورت مانگنے والا قیامت کے دن چہرے پر داغ لیے ہوئے آئے گا۔ سوال ذلت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگنا چاہیے، کہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر جب وہ لڑکیاں گھر چلی گئیں تو انہوں نے اپنے والد کو قصہ سنایا، تو انہوں نے ان کو بھیجا کہ آپ اس مسافر کو گھر لے آئیں۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو ان میں سے ایک عورت جو ہے وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی،
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیا کا خاص طور پر ذکر کیا، کیونکہ حدیث میں حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے، اور حیا سراسر خیر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیادار تھے۔ حضرت عمر نے بھی اس کی تشریح فرمائی کہ وہ لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ چھپائے ہوئے آئی۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان اس کو اجرت پر رکھ لیجئے، یعنی ان کو جاب دے دیں یہی والی، کیونکہ جس کو بھی آپ رکھیں گے یہ ان میں سے بہتر ہیں، اور یہ کس لحاظ سے بہتر ہیں، کیوں ان کو رکھ لیجئے کہ قوت والے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ یہ دونوں کوالٹیز اکٹھی کم ملتی ہیں، کہ کوئی بندہ طاقتور بھی ہو، یعنی اس کے اندر سکلز بھی ہوں، اور پھر وہ امین بھی ہو۔ تو انہوں نے اچھے ملازم کی صفات بھی یہ بتایا گئی کہ وہ مضبوط ہو، امانت دار ہو، اور بھروسے کے لائق ہو۔ پھر وہ وہاں رہنے لگے، اور ان کے والد نے ان سے کہا کہ آپ میرے ہاں 8 یا 10 سال جو ہے وہ نوکری کریں، اور اس کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ 8 سال پورا کریں یا 10 سال۔ اور پھر جو ان میں سے زیادہ کامل مدت تھی روایت کے مطابق وہ حضرت موسیٰ نے پوری کی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی بیگم کو لے کر واپس اپنے وطن کی طرف چل پڑے۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، اپنی اہلیہ کو لے کر چلے، آنس من جانب الطور نارا، تو طور پہاڑ کی جانب ان کو آگ نظر آئی، تو کہنے لگے اپنی اہلیہ سے کہ تم رکو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں اس میں سے کوئی خبر بھی لاتا ہوں اور سیکنے کے لیے آگ بھی لاتا ہوں۔ یعنی اپنی بیوی کا احساس کہ سردی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور ان کو وہ معجزات بھی ملے، جس میں ید بیضا بھی تھا، اور جو ان کا عصا تھا وہ سانپ بن گیا۔ اور اس سب کو دیکھ کے جب ان کو خوف محسوس ہوا تو کہا گیا وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اپنے بازو اپنے ساتھ ملا لیں۔ یعنی یہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ خوف میں دل پر ہاتھ رکھنا آج بھی مفید ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو خوف سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا کہ ظالم فرعون کے دربار میں نہتے جا رہے تھے، خوف پیدا ہونے کا امکان بھی تھا، لہٰذا اللہ نے طریقہ بتایا کہ بازو بھینچ لیں، پہلو کے ساتھ لگا کر دبا لیا جائے۔ چونکہ قرآن میں نبی کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے، اس لیے بلا شبہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ خوف سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے اذکار میں جو دعا سکھائی ہے وہ بھی اس کے ہمراہ پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، کہ اللہ ہمارے پردوں کو ڈھانپ دے اور ہمارے خوف گھبراہٹ کو امن عطا کر۔ نیز صبح اور شام کے مسنون اذکار کی پابندی یہ بھی حفاظت کا اعلیٰ سامان ہے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اور اس کی عادت بھی ڈالنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کو دعوت دی، تو فرعون نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کرو، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا۔ نعوذ باللہ، یہی متکبرین کا خاصہ ہے کہ اس نے ماننے کے بجائے تکبر کیا اور اپنے اوپر بھروسہ کیا۔ اس کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کے لشکروں کو بھی، اور وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ان کو ہم نے پیشوا بنا دیا آگ کی طرف دعوت دینے والوں کا، اور ان کے پیچھے لگا دی ہم نے اس دنیا میں بھی لعنت، اور قیامت والے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 44، وما كنت بجانب الغربی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مغربی کنارے پر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس چیز کا فیصلہ کیا، اور نہ تھے آپ شاہدین میں سے۔ ولكن انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ یہ سارے قصے کس لیے سنائے جا رہے ہیں؟ تاکہ آپ ڈرا دیں ایسی قوم کو کہ ان کے پاس اس سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم، اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے، فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اور یہ کہیں کہ اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیات کا اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے۔ اب جب ان کے پاس حق آ گیا ہے ہمارے پاس سے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کو دیا گیا جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ کیا اس کا کفر نہیں کیا گیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس سے پہلے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا ہم ہر چیز کا کفر کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے پس لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو میں اس کا اتباع کر لوں گا اگر ہو تم سچے۔ آیت نمبر 54 میں ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ دور کرتے ہیں نیک بھلائیوں کے ساتھ برائی کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے اس کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کیا کرتے ہیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، بدلے میں اچھائی کرتے ہیں۔
اور اللہ کی خاطر کرتے ہیں تبھی سکون پاتے ہیں. یہ جو توقعات ہم چھوڑ دیں نا تو ہم زندگی میں سکون پا جائیں. اور اس میں جو دوہرا اجر ہے نا، اولئک یؤتون اجرهم مرتين، ان لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ سنتے ہیں کوئی لغو بات تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے. آیت نمبر 56 میں ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ مہتدین کو جانتا بھی ہے. پھر فرمایا آیت نمبر 58 میں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، وہ اتراتی تھی اپنی معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ اب ان کے گھر ہیں، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے بعد کوئی بھی نہیں رہا اس میں مگر بہت ہی تھوڑا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث ہیں، یعنی سب لوگ سب کچھ چھوڑ کر یہیں چلے گئے. اور یہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اچک لیے جائیں گے زمین سے. یعنی اہل مکہ کو یہ فکر تھی کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان کی تجارت، خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو جو مرکزی حیثیت ہے، ان کا مذہبی اثر و رسوخ، پاپولیرٹی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اسی کا جواب ان کو دیا گیا کہ کتنی بستیاں ان سے پہلے تھیں، اب وہ بھی تو ساری تباہ ہو گئیں. ہر چیز کے وارث تو اصل میں ہم ہی ہیں. اور آج یہی فکر آج کے مسلمان کو بھی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آج ہم اسلام کے اوپر چلنے لگ جائیں تو ہمارے تو کیریئر خراب ہو جائیں گے، ہم داڑیاں رکھ لیں گے، ہم نمازیں شروع کر دیں تو ہماری تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو جائے گا. اسی طرح لڑکیاں کہتی ہیں ہم پردہ کر لیں تو ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی. آیت نمبر 60 میں ہے تم جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت کا تھوڑا سا فائدہ ہے اور اسی کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا بھلا جس سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہو اچھا وعدہ اور وہ اس کو ملنے والا ہو، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا ہو، یعنی تھوڑا سا، پھر وہ قیامت والے دن عذاب میں حاضر ہونے والا ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو آخرت میں کامیاب ہو اور جو کامیاب نہ ہو، یعنی یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. آیت نمبر 71 ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رات بنا دے، قیامت تک کوئی الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس ضیاء یعنی روشنی لے آئے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ قیامت تک رات طاری کر دے تو کوئی روشنی لا سکتا ہے؟ اس سوال سے خوف طاری ہوتا ہے نا، دم گھٹتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے دن رات کا باقاعدہ تسلسل قائم کیا ہے. اگر نہ ختم ہونے والی طویل راتیں ہوتی یا دن ہی ہوتا جو ختم ہی نہ ہوتا. آگے آ رہا ہے نا کہ اگر کیا دیکھا ہے تم نے کہ اگر اللہ تمہارے پاس ہمیشہ دن بنا دے قیامت تک تو کوئی معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فی، جس میں تم سکون پا سکو. تو اس طرح تو ہم کبھی آرام نہ کر سکتے، نفسیاتی امراض، ڈپریشن ہوتا. تو دن کی روشنی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، سورج کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے، اور رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اس میں ہم جو سکون پاتے ہیں اور صبح کے لیے دوبارہ سے اپنی بیٹری چارج کر لیتے ہیں. آیت نمبر 76 میں ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، فبغى علیہم، اس نے ان پر سرکشی کی، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو خزانے دیے تھے کہ جس کی کنجیاں ایک قوت والی جماعت اٹھاتی تھی. جب اس کی قوم نے اس کو کہا کہ تو اترا نہ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر بھی تلاش کر اور اپنا حصہ دنیا میں سے بھی نہ بھول، اور احسان کی روش اختیار کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہا کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، کیا نہیں جانتا ہے وہ کہ اللہ نے ہلاک کر دی اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں جو ان سے زیادہ قوت والی تھی اور زیادہ تھی جماعت میں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. پھر وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے پوری زینت سے. کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہو، ویسا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. جبکہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں، اور یہ صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے. بس دھسا دیا ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، نہ تھی کوئی جماعت جو اس کی نصرت کر سکتی اللہ کے سوا، اور نہ ہی وہ مدد کیا گیا. اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے اس کی جگہ کی کل تک، اس کے مقام کی کل تک، کہنے لگے
کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے۔ اگر نہ احسان کرتا اللہ ہم پر تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، بے شک فلاح نہیں پاتے کافر۔ تو قارون بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن وہ فرعون کا مقرب تھا، یعنی اصلاً قارون اسرائیلی مسلمان تھا، یعنی اس دور کا مسلمان تھا۔ بائبل کے اعتبار سے موسیٰ کا چچا زاد بھائی بھی تھا، لیکن اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون کے ساتھ جا ملا اور اس نے اس کی سلطنت میں اونچا مقام حاصل کیا، عزت، دولت، شہرت کی خاطر ہر دور میں ایمان بیچا جاتا رہا۔ تو قارون کو جو نصیحت اس کی قوم کے علم و حکمت والوں نے کی وہ ہر دور کے لیے مؤثر ہے۔ یہ کہا کہ فقر میں مبتلا نہ ہو، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کہ اسلام عجز و انکساری سکھاتا ہے۔ اور دوسرا کہ مال سے آخرت کا گھر خریدنے کی فکر کرنی ہے، آخرت کا گھر مال اور اعمال سے ہی بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے خریدا، عبد الرحمن بن عوف نے خریدا، دونوں ہاتھوں سے اپنا مال اللہ کے راستے میں لوٹایا اور اللہ نے دنیا میں بھی بہت برکت دی۔ پھر کہا کہ دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی اللہ بندے کی کمزوری سے واقف ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ دنیا ترک کر دو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر کہا احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، یعنی اللہ نے تجھ پر احسان کیا بغیر تیرے کسی کمال کے، یہ سراسر اللہ کی رحمت تھی، لہٰذا تو اس کے بندوں پر اس کے مال سے احسان کی روش اختیار کر، بخل نہ کر۔ پھر کہا کہ زمین میں فساد نہ کر، یعنی مال کی زیادتی کے بہت سے فساد ہیں نا، کمزوروں پر ظلم وغیرہ۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اب قارون کو یہ بڑا گھمنڈ تھا کہ یہ مال و دولت اسے اس کے کمال، اس کے ہنر اور اس کے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے، جبکہ اس قرآن کا پہلا سبق یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے الحمدللہ، اس کے لیے حمد و ثنا کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور قارون کے ٹھاٹھ باٹھ کو دیکھ کر لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئی۔ آج بھی مال و دولت کو جب اس کے مظاہر دیکھے جاتے ہیں تو لوگوں کے اوپر ایسا ہی اثر ہوتا ہے نا، لوگوں کی اکثریت کیا کرتی ہے کہ وہ حسرت میں مبتلا ہو کے ان کو بڑا نصیب والا سمجھتی ہے، کوئی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں، جائیدادیں دیکھیں، لباس دیکھیں، زیورات دیکھیں، تو ایسا ہی اثر لوگوں پر پڑتا ہے نا، لوگ ان پر رشک کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کا اگلا حصہ پڑھے جانے، یاد رکھے جانے کے لائق ہے تاکہ آنکھیں صحیح دیکھنے والی بن جائیں اور دنیا کی چمک دمک میں نہ کھو جائیں۔ تو کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو دھسا دیا۔ تو اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ایمان اور عمل کو اصل سرمایہ سمجھتے تھے، کیونکہ دنیا کبھی بھی نیک بندوں سے خالی نہیں رہی، اور انہوں نے اس پر سمجھایا بھی۔ اور پھر جب قارون اپنے مال، اسباب، گھر بار سمیت زمین میں دھنس گیا، رشک اور حسرت کرنے والوں نے اس کی مدد نہ کی، کوئی اس کے مال کو بھی نہ بچا سکا، کہ اللہ کے مقابل کون آ سکتا ہے۔ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم ان لوگوں کے لیے کریں گے جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے اور نہ فساد، اور عاقبت تو متقین ہی کے لیے ہے۔ جو من جاء بالحسنتی، جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا نہ جزا دی جائے گی ان لوگوں کو جو برے عمل کرتے ہیں، الا ما کانوا یعملون، مگر وہی جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ تو آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، جو خود اللہ کے غلام اور اس کے آگے سر جھکانے والے ہیں، زمین پر اللہ کی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہیں، بڑا بننے کی خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہے، اور دنیا میں آدھے فساد جو ہے نا وہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس مومن جو ہوتا ہے نا وہ زمین میں عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا کر دے، میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے، اور لوگوں کی نگاہوں میں اللہ بڑا کر دے، یعنی لوگ عزت کریں لیکن خود اپنے اندر تکبر وغیرہ نہ ہو۔ اور پھر جو زمین میں فساد نہیں کرتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں سرکشی بھی نہیں کرتے اور فساد بھی نہیں کرتے، اور عاقبت متقین کے لیے ہے۔ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر ملے گا، جو برائی لے کر آئے گا اس کی جزا پائے گا جو وہ کرتا رہا۔ آیت نمبر 88، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ اور معبود کو نہ پکارو، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اس کے چہرے کے، اس کی ذات کے، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ العنکبوت مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا گمان کر رکھا ہے لوگوں نے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے بھی تھے۔ بس اللہ جان کر رہے گا ان کو جو سچے ہیں، اور جان کر رہے گا جھوٹوں کو۔ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، یعنی ہمیں ہرا دیں گے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ
کی اجل آنے والی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جو کہا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ایمان یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ جیسے دنیا امتحان گاہ ہے نا، اگر آپ کسی اسکول کالج میں داخلہ لیں اور کہیں کہ ہم کھیلیں گے کودیں گے، چلیں کلاس بھی لے لیں گے لیکن امتحان نہیں دیں گے، تو بھلا ایسے کسی کو کوئی داخلہ دے گا؟ وہاں تو ٹیسٹ بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، ریٹن بھی ہوں گے، پریکٹیکل بھی ہوں گے، تھیوری بھی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یاد کرا رہے ہیں کہ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور آزمایا نہیں جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ رب یسر ولا تعسر، کہ اللہ آسانیاں ہوں مشکلات نہ ہوں، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی طاقت ہم میں نہیں، اور وہ بھی نہیں جو ہم سے پہلے والوں کے اوپر ڈالے گئے، کیونکہ کہا گیا نا کہ پہلے والوں کو بھی آزمایا گیا۔ اور اللہ امتحان لے کر دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کیونکہ امتحان ہی سے پتہ چلتا ہے نا، اسی میں نمبر لگتے ہیں نا، اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ کس نے کتنی محنت کی ہے۔ اور مومن پر یہ جو جسمانی مالی یا اولاد کی طرف سے پریشانیاں آتی رہتی ہیں تو اس کے بدلے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچا لے ہمیں، ہماری پیشانیوں سے پکڑ کر، ہماری تو اپنی کوئی استطاعت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی جہاد کرتا ہے، جو کوئی جد و جہد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، یعنی ہماری اور محنت اور جد و جہد ہمارا ہی بھلا کرے گی۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں، کبھی لالچ دیتے ہیں، کبھی خوف دلاتے ہیں، کبھی کہانیاں سنا سنا کر کہ وہ کیوں ہمیں اتنا اطاعت کا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی غلط فہمی دور کر رہے ہیں کہ جو جد و جہد کرے گا، جو کوشش کرے گا، خود ہی اپنے لیے ہی کرے گا، یعنی اس کا فائدہ انسان ہی کو ہے۔ اللہ تو غنی عن العالمین، جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، ہم دور کر دیں گے ان سے ان کے گناہ، ان کی برائیاں، اور ہم ان کو جزا دیں گے بہترین اس کی جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرے، لیکن اگر وہ آپ کے اوپر سختی کریں، آپ کو مجبور کریں کہ آپ شرک کریں میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ تو ماں باپ مشرک فاسق بھی ہوں تو قطع رحمی نہیں کی جا سکتی، کہ یہ آپ نے صحابہ کرام کو تلقین کی، ان کی اطاعت فرض ہے، ان کی فرما برداری حسن سلوک کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن صرف معروف کاموں میں، ہر چیز میں ہر بندے کی ہر چیز نہیں مانی جا سکتی، صرف وہی کام مانے جا سکتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ اگر والدین شرک کا حکم دیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یا اور کوئی بھی رشتہ، تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے، فلا تطعهما۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من یقول، جو کہتا ہے، من یقول آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر اگر اللہ کے راستے میں ستایا جائے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو ایسے سمجھ لیتا ہے جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر ہماری طرف سے مدد آ جائے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ جہان والوں کے سینوں سے واقف نہیں ہے؟ ان لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لینا۔ اسلام کی راہ پر چلتے ہوئے انسان آزمائے جاتے ہیں نا، آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ آزمائشیں جو انسانوں کی ہیں یہ چھوٹی ہیں، اور اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، دائمی ابدی جہنم، کھولتا پانی، طوق، زنجیریں، آگ کے لباس، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن منافقین کا حال یہ آیت نمبر 10 بیان کر رہی ہے کہ منافق انسان جو انسانوں کی ڈالی ہوئی چھوٹی چھوٹی آزمائش ہوتی ہیں اس کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ کر دوڑ لگا دیتا ہے، اپنا ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ لوگوں کی مخالفت مول نہیں لے سکتا، اللہ کا عذاب برداشت کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے، جیسے کوئی کسی کو غلط راستے پہ کہتا ہے گناہ ثواب میرے ذمہ، حالانکہ کیا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطْوَيَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ ان کی خطاؤں میں سے کوئی شے بھی نہیں اٹھا سکتے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ہاں جو بہکاتے ہیں وہ اٹھائیں گے ان کے بوجھ، لیکن اپنے بوجھ بھی ان کے بوجھوں کے ساتھ، یعنی جو کسی کو بہکائے گا وہ اس کو بہکانے کا بوجھ اس کو گناہ ملے گا، لیکن جو کر رہا ہے اس کے گناہ میں سے کچھ کم نہیں ہوگا، اور ضرور ان سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی 50 کم
1000 سال ان کے درمیان رہے. فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، آخر کار اس قوم کو بھی طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے. اور کیا ہے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا کام تو پہنچا دینا ہے. آیت نمبر 18 میں یہ کہا گیا. آیت نمبر 25 میں بتایا گیا وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ اللہ کے سوا بتوں کو بنا رکھا ہے، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، آپس میں محبت اور مودت کا ذریعہ دنیا کی زندگی میں. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت والے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. کسی کا تعلق کپڑوں کی وجہ سے، کسی کا جاب کی، کسی کا مال کی، کسی کا عہدے کی وجہ سے، کسی کا گھر کی وجہ سے. جب یہ رونقیں چھٹ جاتی ہیں تو لوگ پھر ان لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں. جبکہ جو دین کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ سدا بہار ہوتا ہے. ان میں دینداروں میں کامن چیز کیا ہوتی ہے؟ محبت الہی. تو قیامت کو جب سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ سب سوائے متقین کے. لعنت کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ غلط کام کرتا تھا، اس نے مجھے بھی بہکا دیا. یعنی ایک دوسرے پر الزام دیں گے. تو دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو محبت کا ذریعہ بنا لیا. یعنی کفار جو تھے باہم بتوں کے نام پر اکٹھے تھے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. یہ بت پتھر اور مٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ بت اور بھی ہو سکتے ہیں، رسم و رواج کے بھی ہو سکتے ہیں. آج ہم نے رسم و رواج کو بت بنا رکھا ہے، ان سے انحراف مشکل ہے، لوگوں کو نہیں ناراض کر سکتے. اللہ کا حکم توڑنا آسان لگتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت لوط کا قصہ ہے. فآمن لہ لوط، کے حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے لوط. وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہنے لگے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 29 میں پھر قوم لوط کی خطا کاریوں کا ذکر ہے اور کہا کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو. یعنی اوپن بے حیائی کرتے ہو، برائی کرتے ہو اور اس کو برا سمجھتے بھی نہیں ہو. یعنی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قوم لوط کے بعد لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا کہ وہ بھی عذاب میں پکڑی گئی. کیونکہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے. تو اپنی برادری اور اپنے رشتہ داروں کی محبت اس کو لے ڈوبی. اس نے اپنے نبی شوہر کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی قوم، اپنی برادری کا ساتھ دیا. اس کی دلچسپیاں، اس کی ہمدردیاں، اس کی پسندیدگی اور محبت اپنے خاندان کے ساتھ رہی. لہٰذا اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا جن سے اس نے اپنی زندگی اور اپنا دین اور اپنا ایمان وابستہ کر رکھا تھا. کیونکہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بخاری اور مسلم میں، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جس سے ہمارا لگاؤ ہوگا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. اسی لیے دعا ہے نا، الحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمارا صالحین کے ساتھ الحاق کرنا. توفنا مع الابرار، کہ اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ واپس بلانا. دعا بھی کرنی ہوگی اور محنت بھی کرنی ہوگی. پھر مدین کی طرف ذکر ہے کہ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. آخر وہ قوم بھی زلزلے سے ہلاک کر دی گئی. اور آیت نمبر 39 میں یہ بتایا گیا کہ ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. آیت نمبر 40 میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. کسی پر ہم نے پتھر برسائے، کسی کے اوپر تیز آواز، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا. اور اللہ نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، مکڑی کے گھر جیسی ہے. جس نے ایک گھر بنایا، اتخذت بیتا وان اوہن البیوت، اور بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے ہوں. بے شک وہ اللہ جانتا ہے جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کو، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں اور اس کو سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں. پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے. مکڑی کا جو دھاگا یا جالا ہوتا ہے یہ بال سے 20 گنا باریک ہوتا ہے. اتنا کمزور سہارا، غیر اللہ کے سہارے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اتنے ہی کمزور ہیں. یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. جیسے مکڑی کا گھروندہ سردی گرمی سے تو کسی کو نہیں بچا سکتا نا، تو شرک کی مثال مکڑی کے گھر سے دی گئی. آیت نمبر 41 جو سورہ عنکبوت کی ہے کہ مکڑی کا گھر روشنی میں دیکھیں تو باریک نفیس جال ہے بنا ہوا، یہ بڑا سٹکی بھی ہوتا ہے. اس جال میں مکوڑے، مکھی
کی طرح انسان پھنس کر رہ جائے تو یہ کمزور ترین گھر اس کی بربادی کا سامان لے آتا ہے۔ اصلاً تو یہ مثال شریکوں کی کمزوری پر دی گئی ہے۔ غیر اللہ کو دستگیری کے لیے جو پکارتا ہے تو اللہ کی عظمت اس کے مضبوط قوی بھروسے کے لائق سہارے کے برعکس وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ترین سہارا ہے جو انسان کا کچھ بھی نہیں سنوار سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔